میرے نبی کی غلامی ہوگی اور ایمان والے سارے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے، جیسے یہ دروازے بند ہیں، سامنے دروازے بند ہوں گے، سامنے دو چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، نفرت ختم۔ یا تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے، تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پئیں گے تو پیشاب ختم، پخانہ ختم۔ ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی، ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی، ہمیشہ چہرے تر و تازہ رہیں گے۔ ہم جوانی چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہم زندگی چاہتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہم خوشیاں چاہتے ہیں، غم گھیر لیتے ہیں، ہم بقا چاہتے ہیں، فنا آ کے ہمیں فنا کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو، میرے نبی کی غلامی میں آ جا، محمدی بن کے آ جا، باقی ساری نسبتیں مٹا دے، نفرتیں مٹا دے، فرقہ واریت مٹا دے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو سلام نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ جو ممبر سے آگ برس رہی ہے اور خطیبوں کی زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، یہ ان کو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جب ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، کتنی بڑی دھمکی اللہ دے رہا ہے۔ یہ جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں، میں نانو آپ پہ قیامت اللہ دیں رولر پھیرنا ہے، پھر میں ہم امت ہیں، ہم امتی ہیں۔ اب کوئی کسی طرف فکر رکھتا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، کوئی کسی خیال کا ہے، سب کے لیے باہیں پھیلا دو، اپنی باہوں کو لمبے راستوں کی طرح کر دو، ہر راستہ دنیا کے راستوں کی طرح اپنی باہیں پھیلا دو، اور ہر آنے والوں کو سینے سے لگا لو۔ جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے، میں نے نہیں کرنے، کفر اسلام کے فیصلے اللہ نے کرنے، میں نے نہیں کرنے۔ اس لیے اپنے دل کو کھلا کرو، امتی بن کے چلو، دیوبندی بن کے نہ چلو، بریلوی بن کے نہ چلو، اپنے آپ اہل حدیث بن کے نہ چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، مومن بن کے چلو، موحد بن کے چلو، مصدق بن کے چلو، مؤمنین، مسلمین، مسلمون، مؤمنون، موحدون، مصدقون بما جاءت به الرسل، مومن، مسلم، موحد، مصدق بما جاءت به الرسل، امتی بن کے چلو۔ یہ جو ہم ٹوٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اس حال میں کبھی نہ ہمیں جنت کی ہوا لگے گی، نہ دنیا کے مزے دیکھ سکو، یہاں بھی ذلت ہوگی، آگے بھی لتر پڑیں گے۔ تو سارے وہاں پہنچیں گے تو دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ۔ اب بھائی جنت چلیے، دیر ہو گئی، کھلوتے کھلوتے رہ گئے، تو کہیں گے یاوی کی میں کو کنڈا لگ گیا ہے، تو کہیں گے چلیے یار باب آدم کول چلیے، کوئی بری آیا دنیا۔ تو سارے اہل ایمان، یہ امت بھی سب، یا ابانا استفتح لنا الباب، یا ابانا استفتح لنا الباب، بابا جی، ابا جان، آپ سارے نبیوں کے باب دروازہ تو کھلوا دیں۔ وہ کہے گا پتر میں تو تنوں کٹھایا ہی اندر جامع راستے کہیں ہور نہ لگا کرو، میں تو نہیں یہ کام کر سکتا۔ پھر وہ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، ہمیں اندر جانے کے لیے کوئی دروازہ کھلوا دیں۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے، دروازہ کہیں گے نہیں، ہمارے بس میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہاں تک کہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سارے نبیوں سے گھوم کر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ دروازہ تو کھلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات بتائیں گے، وہ پرانی بات دہرائیں گے، بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، ہاں میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں کہ آج دروازہ کون کھلا سکتا ہے۔ کہ جی یہ تو دسو اسی تو ہف گئے ہیں ٹوٹور کے، 1.25 لاکھ نبیاں کل جاؤنا کوئی سوکھا کم۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ، پھر آپ سارے آ گئے، یا رسول اللہ ٹوٹور تھک گئے ہیں، سنیں تو آج بوا کھولنا ہے، مہربانی کرو۔ آپ کہیں گے انا لہو انا لہو
یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں نے ہی کرنا تھا، یہ میں ہی کروں گا۔ اچھا پہلے ہی کیوں نہیں چلے گئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے بھلا دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کے مرتبے کو، شان کو بلند کر کے دکھایا۔ آپ کہیں گے میں کروں گا، آپ سجدے میں گریں گے۔ اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب، میرے حبیب، سر اٹھا، بول، پورا کیا جائے، مانگ، ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ افتتاح کریں گے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا۔ آپ آگے جائیں گے، آپ کے لیے جنت سے ایک سواری آئے گی، سبز پروں کے ساتھ اڑتی ہوئی آئے گی، سبز پر ہوں گے اس کے۔ وہ اگر آپ کے سامنے ایسے لینڈ کرے گی اور یوں آگے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر ایسے سوار ہوں گے۔ اس کی جو رسی ہے، ایسے جو رسی ہوتی ہے، یہ رسی اس کی نا یوں نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی آپ نے نہیں سنبھالنی، آپ نے اس سواری کو خود نہیں چلانا، اس کی لگام میرے نبی نے نہیں پکڑنی۔ کوئی آنے والا ہے نوکر، کوئی خادم آنے والا ہے، بڑے بھاگاں والا، بڑے نصیباں والا، بڑے جڑا نبی دی سواری دی واگ نبے، اس تو بڑے بھاگ کہندے ہون گے، سارے دے سر چون جاون گے۔ لے ویکھو بھائی ہن کہندے نصیب، کہندے نصیب، میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو یہ واگ پکڑا۔ بلال حبشی، آپ نے کہا میرے آگے آگے چلے گا، پھر آپ نے کہا میں آؤں گا، ایسے میں دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہے گا یا رسول اللہ امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں۔ اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنگچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے، دیہڑی دار، کہ یہ آگے آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔